جی السلام علیکم. آج یہ ہماری تیسری کلاس ہے بیسک انفارمیشن اسکول بیسک انفارمیشن پہ ایس ایس آر کا جو اسٹیپ 1 ہے اس پہ یہ ہماری تیسری کلاس ہے. اور آج ہم پڑھیں گے لینڈ ڈیٹیل کے حوالے سے کہ کس طرح لینڈ ڈیٹیل کا ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں. یہ لینڈ ڈیٹیل ہے. لینڈ ڈیٹیل میں یہاں پہ جو اسکول کے لیے جو اسکول کی ٹوٹل لینڈ ہے وہ کتنی ہے, جو زمین مختص ہے وہ کتنے مرلے پر مشتمل ہے. تو مرلوں میں ہم نے آگے انفارمیشن دینے ہیں کہ اگر اسکول کی زمین 2 کنال ہے تو ہم نے آگے 40 مرلے لکھنا ہے, اور اگر 4 کنال ہے تو پھر آگے وہ 80 مرلے ہو جائے گا. تو یہ ہم نے مرلوں میں دینا ہے. تو یہ بات میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ 80% انفارمیشن جو ہے وہ ایس ایس آر میں موجود ہے, بلکہ 80% سے بھی زیادہ 90 تک. اور صرف مائنر انفارمیشن جو نہیں ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل کورڈ ایریا آف دی بلڈنگ, وہ بھی مرلوں میں آپ نے دینا ہے کہ ٹوٹل جو ایریا ہے کتنے ایریا پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, تو وہ کورڈ ایریا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اویلیبلٹی آف انکورڈ ایریا اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جو اگر ایک 10 مرلے پہ بلڈنگ بنا ہوا ہے اور پھر اوپر اس کی سیکنڈ پورشن ہے تو پھر لوگ اس کو کورڈ ایریا 20 مرلے کر دیتے ہیں. تو وہ جو گراؤنڈ فلور ہے اس گراؤنڈ فلور کو ہم کاؤنٹ کریں گے کہ گراؤنڈ فلور نے کتنے ایریا کو کور کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کورڈ ایریا اگر کسی جگہ پہ 2 کنال جگہ ہے اور 2 کنال میں سے جو ہے وہ 10 مرلوں پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو باقی جو 30 مرلے ہے وہ انکورڈ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو جو کورڈ ایریا کو نکال کے جو باقی بچتا ہے وہ انکورڈ ایریا ہے. تو اویلیبلٹی آف انکورڈ ایریا میں اگر آپ کے پاس زمین اویلیبل ہے تو یس کر دیں. تو پھر کہتے ہیں پھر انکورڈ ایریا کتنا ہے, کتنے مرلوں میں, پھر ان کا یہاں پہ وہ مقدار لکھنی ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ آیا وہ اسکول کے پریمیسز میں ہے, یعنی باؤنڈری وال کے اندر ہے, پریمیسز میں ہے, اور یا ایڈجیسنٹ ہے. تو اس میں پریمیسز میں کتنا ہے اور ایڈجیسنٹ میں کتنا ہے, اوے فرام اسکول اور اسکول سے دور کتنا ہے. اور اگر اسکول سے دور ہے تو وہ کتنے فاصلے پہ ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں پریمیسز کا جو ہے وہ باؤنڈری وال کے اندر اگر جو زمین انکورڈ ہے وہ ود ان پریمیسز میں آئے گا, اور جو ایڈجیسنٹ ہے باؤنڈری وال کے باہر لیکن باؤنڈری وال کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ ایڈجیسنٹ میں آئے گا. اور اوے کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کی جو زمین ہے وہ اور اسکول کی باقی جو بچی ہوئی زمین کے درمیان اگر کسی اور کی ملکیت ہے تو وہ اوے فرام اسکول آئے گا. تو اس میں کتنا پھر آگے آپ فاصلہ بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے اگر جنرل ریمارکس لینڈس کے حوالے سے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, مثال کی کسی جگہ پہ اگر زمین کسی نے اکوپائی کی ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی ریمارکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریمارکس ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ نمبر آف رومز آن ڈفرینٹ اسٹوریز, جو کہ نمبر آف رومز آن ڈفرینٹ اسٹوری, کہ فرسٹ اسٹوری پہ جو بلڈنگ ہے پہلی منزل پہ کتنی ہے اور دوسری منزل پہ کتنی ہے اور تیسری منزل پہ کتنے کمرے ہیں, تو ان کمروں کا ڈیٹیل دینا ہے. کہتے ہیں روم ان بیسمنٹ جو تہ خانے میں کتنے کمرے ہیں, گراؤنڈ فلور پہ جو پہلی منزل ہے گراؤنڈ فلور پہ تو وہ اس پہ کتنے ہیں, اور پھر فرسٹ فلور پہ کتنے ہیں, سیکنڈ فلور پہ کتنے ہیں, اور تھرڈ فلور پہ کتنے کمرے ہیں. تو وہ کمروں کا ڈیٹیل آپ لوگوں نے اس ترتیب سے اسٹوری وائز دینا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ نیچر آف کنسٹرکشن.
پھر یہاں پہ جو بلڈنگ کی نیچر آف کنسٹرکشن ہے اس حوالے سے پوچھتا ہے کہ اسکول میں کتنے پکے کلاس روم ہیں. پکے کلاس روم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا چھت اور دیواریں اگر کنکریٹ ہو, پکے ہو, تو اس کو ہم پکے میں تصور کریں گے, اور اگر ان کے چھت جو دیواریں ہیں وہ کنکریٹ نہ ہو تو پھر اس کو ہم پکے میں کنسیڈر نہیں کریں گے. تو پہلے نمبر پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکول میں پکے کتنے روم ہیں, کلاس روم کتنے ہیں. پھر آگے پوچھتا ہے کہ ادر روم کتنے ہیں. پھر اسی طرح کچے کلاس روم جو جن کی دیواریں وغیرہ پتھروں وغیرہ سے بنا ہو اور تو اس کو کچا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کچے کمرے کتنے ہیں, اور کچے کلاس روم کتنے ہیں, اور کچے ادر روم کتنے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ کلاس روم کتنے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ ادر روم کتنے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انڈر کنسٹرکشن کلاس رومز کتنے ہیں جو کسی فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے نامکمل ہو, جو انڈر کنسٹرکشن ہو لیکن فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے نامکمل ہو یا انڈر کنسٹرکشن ہو. پھر کہتے ہیں کہ انڈر کنسٹرکشن ادر روم کتنے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ بلیک یا گرین یا وائٹ بورڈ جو ہے جو ویزیبل کمروں میں ہو, موجود ہو, تو وہ کتنے ہیں, ان کی تعداد لکھنی ہے. پھر آگے کہتے ہیں کنڈیشن آف بلڈنگ کی حالت میں کہتے ہیں کہ ویدر دا اولڈ بلڈنگ نیڈ ریکنسٹرکشن, کہ پوری بلڈنگ کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے, ریکنسٹرکشن کی دوبارہ از سر نو تعمیر کی ضرورت ہے. اگر یس تو یس کریں, اگر ضرورت نہیں ہے تو نو. جب آپ نو کریں گے پھر آگے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنے کمروں میں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. ایک تو مکمل بلڈنگ ہے, اگر مکمل بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آگے کمروں کا پوچھتے ہیں کہ کتنے کمروں میں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے, اور کتنے ادر روم میں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے, اور کتنے کمروں میں میجر ریپیئر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک تو مائنر ریپیئر ہے نا, مائنر ریپیئر آپ لوگ پی ٹی ریپیئر اور پی ٹی ریپیئر سے کرتے ہیں. تو جو میجر ریپیئر ہیں وہ چونکہ سی آر سی سے سی آر سی کے فنڈ سے نہیں بنتے کیونکہ اس میں پیسہ تھوڑا زیادہ انوالو ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ نمبر آف ریکوائرنگ میجر ریپیئر کی, نمبر آف کلاس روم ریکوائرنگ میجر ریپیئر کے کتنے کلاس روم ایسے ہیں جس میں میجر ریپیئر کی ضرورت ہے, اور کتنے ادر روم ہے جس میں میجر ریپیئر کی ضرورت ہے. تو یہاں تک اتنا ہی. السلام علیکم.